علم کے لیے کسی عمر کی حد کی یا تعلیم کی کسی لیول کی ضرورت نہیں ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڈھا طوطا پڑھنے نکلا ہے. 3-4 دفعہ تو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا. مجھے ہمیشہ سے یہ شوق تھا کہ یہ جو ڈگری ہے یہ اختتام نہیں ہونا چاہیے زندگی کا. پھر کووڈ آ گیا تو کووڈ میں 2-3 سال گزر گئے. اگر مجھے موقع ملا تو میں MBA میں داخلہ لینے کی کوشش کروں گا. مگر تمام تر بیماری، تمام تر اپنی مشکلات کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا ہے اور یہ واقعی ایک تاریخی بات ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ بڈھا طوطا اس وقت پڑھنے جا رہا ہے. اس وقت بھی کہا جب میں نے MPhil اور PhD میں داخلہ لیا. طویل عمر لیکن حوصلے بلند، علم کے حصول کے لیے زندگی صرف. السلام علیکم. پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد کامران. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہی کم سنا ہوگا کہ 80 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا اور خاص طور پہ PhD جیسے ڈگری حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور بہت ہی کم یہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ ضعیف العمری میں انسان بہت ساری بیماریوں کا اور کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے. ان تمام تر مشکلات کے باوجود ایک ایسے ہی 80 سالہ ضعیف العمر شخص نے جو ہے وہ PhD کی جو ڈگری ہے حاصل کی ہے. اس وقت ہم ایسے ہی ایک انسان کے ساتھ موجود ہیں جو انہوں نے اتنا ایک جو سفر جو طے کیا ہے، انہی سے جانتے ہیں. سعید عثمانی صاحب، السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا وقت. آپ نے جو بات کی ہے اس میں صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سے 80 سال کا تھا، کیونکہ جب میں نے میٹرک پاس کیا ہے تو میں 14.5 سال کا تھا، اور اس وقت میں کم ترین عمر کا طالب علم تھا کراچی بورڈ کا. اور انہوں نے مجھے اس زمانے میں شرط تھی کہ 15 سال سے کم عمر کے طالب علم کو اجازت نہیں دی جاتی تھی. مجھے اسپیشل پرمیشن دے کے انہوں نے مجھے میٹرک کا امتحان کرایا 1963 میں. اس کے بعد کچھ عرصے تک میں پڑھتا رہا، اور آخر میں نے ایک انجینئرنگ کی ڈگری لی BTech کے نام سے، جو بعد میں بھٹو صاحب نے شروع کی تھی ان طلباء کے لیے جو ڈپلومہ انجینئر تھے، جو پولی ٹیکنک اور دیگر اداروں سے آتے تھے. اس کے بعد بہت عرصے تک میں اپنا کام کرتا رہا، بیرون ملک رہا، خصوصاً دبئی میں رہا، سعودی عرب میں آتا جاتا رہا. لیکن ہوا یہ کہ ایک دن مجھے ہمیشہ سے یہ شوق تھا کہ یہ جو ڈگری ہے یہ اختتام نہیں ہونا چاہیے زندگی کا. اور میں اس سلسلے میں اپنے عظیم استاد پروفیسر توصیف احمد خان کی یونیورسٹی میں، جو کہ اس وقت ایک کالج ہوتا تھا، ایک دفعہ ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے بہت زور دیا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے تعلیم کو مزید جاری رکھیں. اس کے لیے مجھے پہلے اپنی ڈگری کو ایکویلنسی کرانی پڑی. میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایکویلنسی کرا کر MA پروفیسر توصیف احمد خان کے ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ MA کیا. MA کرنے کے دوران ہی پروفیسر توصیف نے مجھ پر بار بار زور دیا کہ آپ کریں، لیکن میرا انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے کہ میرے بزنس میں بھی پرابلم تھے اور ملک میں بھی جو حالات بن رہے تھے اس کے تحت میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد پروفیسر توصیف نے مستقل اسٹریس جاری رکھا اس پر. نتیجے کے طور پر میں نے MPhil میں داخلہ لے لیا، اور جس زمانے میں نے MPhil میں داخلہ لیا اس سے پہلے میں کچھ عرصے کے لیے اردو یونیورسٹی میں پارٹ ٹائم ٹیچر کی حیثیت سے آ چکا تھا. بالآخر میں نے اپنا کام مستقل کیا، اور میرا جو اصل موضوع تھا وہ تھا ریڈیو. اس لیے کہ بظاہر آج کی دنیا میں نظر یہ آتا ہے کہ ریڈیو کوئی irrelevant ماس کمیونیکیشن ٹول ہے، جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے ہر نوجوان کے ہاتھ میں اور ہر بزرگ کے ہاتھ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کا موبائل فون موجود ہے، اور جس کے اندر لازمی طور پر FM ریڈیو. لہذا میری جو توجہ تھی وہ زیادہ تر اس پر تھی کہ لوگوں تک کمیونیکیشن کیسے کیا جائے. کم سے کم مجھے آج تک یہ نہیں دیکھنے میں آیا یا سننے میں آیا کہ کسی نے اس عمر میں ڈگری حاصل کی ہو. اور دوسرا سر، اس ایج میں زیادہ تر انسان بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. ان تمام تر مشکلات کا ایک انسان کیسے مقابلہ کر کے اس طرح ڈگری حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، صورتحال میرے ساتھ تھوڑی سی مختلف ہے.
میرے والد MBBS کا 1944 میں کیا تھا، اور جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا تو اس وقت انہوں نے ایک عربی مدرسے میں داخلہ لے کر باقاعدہ فاضل عربی کا یہ جو علماء کا کورس ہوتا ہے یہ کیا۔ ایک تو ہماری انسپریشن یہ تھی، دوسری انسپریشن یہ تھی کہ میرے جو تایا تھے وہ میٹرک سے لے کر کے MSc تک مستقل فرسٹ کلاس فرسٹ آتے رہے، لہذا ہمارے خاندان میں تھوڑے بہت علم کی روشنی کا اس زمانے میں کچھ نہ کچھ چرچا ضرور تھا۔ اب میرے والد وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے علاقے کے پہلے مسلمان MBBS ڈاکٹر تھے، اور میرے دادا جو تھے وہ اپنے علاقے سترک میں بارہ بنکی میں انڈیا کے اندر جو ہے وہ اپنے زمانے کے میٹرک پاس تھے، جو کہ انہوں نے شاید 1901 میں کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ چیزیں ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھر میں اور ہمارے ماحول میں یہ کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب نہیں تھی، لگتی تھی مجھے بھی کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڈھا طوطا پڑھنے نکلا ہے۔ اور جب وقت تھا تو جب جو ہے کھیل کھلاڑیوں میں لگا رہا، سیاست میں لگا رہا، مختلف اور توجہات کا شکار رہا، بیرون ملک میں بھی نوکری کی، لیکن اس سب کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ یہ بڈھا طوطا اس وقت پڑھنے جا رہا ہے، جب اس کی اپنی عمر تھی پڑھنے لکھنے کی اس وقت تو اس نے معاشی اور سیاسی طور پر کام کرنے کی کوشش کی۔ میں نے سیاست میں بھی بہت کام کیا ہے اور بہت سارا وقت اس میں لگایا ہے، لہذا وہ بیچ کا جو گیپ ہے وہ بالآخر جو ہے جب میری 79 ایئرز کی ایج میں آ کر کے میرا خواب جو ہے تقریباً 79 ایئرز میں جا کے پورا ہوا۔ 79 ایئرس میں کمپلیٹ ہو گیا، اور آج کے دن آپ کا جو ہے وہ ہاں، لیکن میرا ارادہ یہ ہے، اور جو میں نے ابھی پچھلے دنوں بیان بھی کیا ہے تو لوگ بہت حیران ہوئے، میں نے کہا میں اب اس کے بعد اگر مجھے موقع ملا تو میں MBA میں داخلہ لینے کی کوشش کروں گا۔ آپ کی تو ایج ایسی ہے کہ آپ کا تو نوکری حاصل کرنے کا کوئی مقصد نہیں، تو بنیادی طور پر آپ کا مقصد کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ دیکھو، میں نے جس وقت داخلہ لیا تھا اس وقت بھی میں عمومی طور سے اپنی ایج کے لوگوں سے زیادہ کما رہا تھا۔ میں نے باہر کی کمپنیوں میں بھی کام کیا، پاکستان کے اندر فارن کمپنیز میں بھی کام کیا، لہذا اس تعلیم کے ذریعے سے پیسہ کمانا یا معاش کمانا میرا پیش نظر نہیں تھا۔ ایک چیز میں سب طالب علموں سے کہوں گا، وہ خواہ کسی عمر کے ہوں، کہ وہ علم کی تلاش جاری رکھے، علم کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے۔ ایک نہ ایک دن یہ جو علم جو ہے انہیں صرف معاشی طور پر نہیں بلکہ ان کو ذہنی اور فکری طور پر بھی ایک بہترین پاکستانی بنائے گا، ایک بہترین انسان بنائے گا۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔ یقیناً یہ ایک زندہ مثال ہے تمام لوگوں کے لیے۔ یہ جو ڈگری ہے، یہ جو علم ہے، یہ کسی نوکری کے لیے نہیں یا ڈگری حاصل کر کے کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں، یہ خالصتاً شعور اور آگہی کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی مثال ہے۔ سعید عثمانی صاحب، پروفیسر سعید عثمانی 80 سال کی عمر میں انہیں یہ ڈگری ہے وہ حاصل کی ہے، اور یہ تمام آج کے دور کے ہر سطح کے، ہر لیول کے کلاس 1 کے بچے ہوں یا PhD کرنے کے جو خواہش رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہوں، یا ماسٹرز کے بعد MPhil اور PhD کرنے کے خواہش رکھنے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ارادہ کر لیں تو آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سعید عثمانی صاحب نے اس عمر میں 80 سال کی جو ڈگری ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہے، اور یہ سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور علم حاصل کرنے کی جو ان کا لگاؤ، جو ان کا ایک ارادہ تھا، اس کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ محمد کامران کو پبلک ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کہا۔